السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک بہت ہی اہم چیز پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ چیز ہے تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے تلاوت کہتے کسے ہیں۔ تلاوت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، تلا یتلو تلاوتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں قرآن شریف کی خوانی کرنا، یعنی قرآن شریف کو پڑھنا۔ تو اس کے 3 اہم فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، یعنی جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جو بھی زنگ ہوتی ہے، وہ زنگ چاہے جس نوعیت کی بھی ہوں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک لوہا پر زنگ پڑتا ہے، اسی طرح سے کسی دھاردار چاقو پر کوئی زنگ پڑتا ہے، جب اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس کو نہیں چلاتے ہیں تو وہ زنگ پڑتا ہے۔ تو اس زنگ کو ہٹانے کے لیے، اس زنگ کو رفع کرنے کے لیے اس کو چلانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو دل رکھا ہے، اس میں بھی زنگ پڑتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ قرآن پاک یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، یعنی جب ہم تلاوت کلام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے ایک لو لگتا ہے۔ تیسری چیز، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر حرف یعنی حروف تہجی جتنے ہیں، تو ایک حرف ہے حمزہ، تو حمزہ اگر ایک بار پڑھیں گے تو 10 نیکیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ جو 10 نیکیاں ہیں، یہ ایک دنیاوی شمار ہے، یعنی اس کو دنیا کے طریقے پر، دنیا کے انداز میں سمجھنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر، یعنی ایک حرف کا اجر بے شمار ہے، 10 سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو یہ نا امیدی ہوگی، اور نا امیدی کہا گیا ہے حدیث میں ان یأس کفر، یعنی نا امیدی کفر ہے۔
تو کم سے کم سب سے پہلی چیز کہ ہم کو قرآن شریف یعنی قرآن کی تلاوت سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھیں تو ہم تلاوت کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں، تلاوت کے دو اہم آداب ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ہم بہت ہی مختصر انداز میں تلاوت کے فائدے اور تلاوت کے آداب شمار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسے پڑھتے ہو، یعنی ہمیں دل میں یہ سمجھ کر تلاوت قرآن کرنا ہے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، گویا اللہ سن رہا ہے۔ سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین یعنی تمام حاکموں کا سب سے زیادہ حاکموں پر حکم کرنے والا اور محسن اعظم سب سے بڑا احسان کرنے والے کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ یعنی جب ہمارے آس پاس کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اگر میرے پاس یا ہمارے پاس یا آپ کے پاس موقع ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھ کر ان کی تلاوت کو ضرور سنیں۔ جتنا پڑھنے والے کو اجر اور ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اتنا ہی اجر سننے والے کو بھی ملے گا۔ آج میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں، تلاوت کے فائدے اور تلاوت کے آداب۔ السلام علیکم۔